بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مثل ہوں گے۔ تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے واقعات کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور آپ کے کچھ اشعار کا مجموعہ ایسا بھی ہے جو بر صغیر پاک و ہند کی انگریز حکومت نے اس خوف سے ضائع کروا دیا کہ اس میں بیان کی ہوئی پیشن گوئیاں ہو بہو سچ ثابت ہوتی جا رہی تھیں۔ دوستو، اس وقت حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے جن اشعار کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف اور صرف 10% ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حالیہ واقعات کے حوالے سے بھی ان کی پیشن گوئیاں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلا چین اور ہندوستان کے درمیان بڑھتے تنازع کا ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے صدیوں پہلے اپنے اشعار میں کر دیا تھا، جو آج چین اور ہندوستان کی سرحدوں پر بڑھتی کشیدگی کی صورت میں عنقریب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، وہ پیشن گوئیاں کیا تھیں اور وہ کیا حالات ہوں گے جب یہ پیشن گوئیاں مکمل طور پر پوری ہو جائیں گی؟ ان تمام باتوں سے ہم آج کی اس ویڈیو میں پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی 14ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں، جن کی زندگی کا تفصیلی ذکر افغانستان اور ایران کی قدیم لائبریریوں میں موجود ہے۔ اپنے اشعار میں آپ نے غزوہ ہند کے حوالے سے اور ہندوستان میں اسلام کے دوسرے قرن کے دوران پیش آنے والے واقعات اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور تک آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں لکھی تھیں۔ آپ ایران کے صوبے کرمان میں پیدا ہوئے اور آپ حسینی سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں امام سیدنا حضرت باقر علیہ السلام اور اس واسطے سے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دوستو، ہمارے خطے کی سرحدوں پر جب بھی کوئی کشیدگی بڑھتی ہے تو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جن کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پیشن گوئیاں 790 ہجری کی دہائی میں کی گئی تھیں۔ بعد ازاں یہ اشعار ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ آج بھی اولیاء کرام کے درباروں اور دین اسلام کے متوالوں کے پاس یہ اشعار صدیوں سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ایسی پیشن گوئیاں سامنے آئیں جن میں انہوں نے انگریزوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ایک دوسرے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ جب اہل ہند پر ظلم و عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کے انگریز حکمران وائس رائے لارڈ کرزن نے یہ پیشن گوئی اس وجہ سے قانوناً ممنوع قرار دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں صرف 100 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد سے ہی انگریزوں نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں پر مشتمل کتابوں کو جلانا شروع کر دیا، اور اسی مقصد کی خاطر دین اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر مرزائیوں اور قادیانیوں کا بیج بویا، جس سے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچا اور بہت سے مسلمان گمراہ اور مرتد ہو گئے۔ دوستو، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو خوابوں کی صورت میں آنے والے حالات و واقعات کی تفصیل دکھا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، اور انہی سچے خوابوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روحانی نگاہ کی بدولت حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے حالات کو اشعار کی صورت میں محفوظ کر لیا تھا، جن میں کچھ اشعار غزوہ ہند کے متعلق بھی ہیں۔ آج اگر آپ خبریں دیکھیں یا سوشل میڈیا دیکھیں کہ بھارت اور چین کی سرحدوں پر جنگ کی فضا بنی ہوئی رہتی ہے، اور چین نے بھارت کی سرحدوں میں گھس کر بھارت کے کئی علاقے اپنے قبضے میں بھی لے رکھے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی اہم پیشن گوئی چین اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے منظر عام پر آئی ہے، جن میں انہوں نے باقاعدہ علاقوں کے نام لے کر فرمایا تھا کہ چترال ناگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا، اور ایک شدت کی لڑائی کے بعد بھارت انتہائی کمزور ہو جائے گا۔
آج اگر آپ دنیاوی حالات کا جائزہ لیں تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں بیان ہوئے ہیں۔ انڈیا اور چین کے سرحدی علاقوں پر جنگ کا ماحول بن چکا ہے اور دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غزوہ ہند کے متعلق بھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں انہی علاقوں کا ذکر ملتا ہے جہاں بھارت کے ایک علاقے لداخ میں چین کی فوج گھس چکی ہے اور انہی علاقوں سے یہ جنگ آگے بھی پھیلتی جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ چین اور بھارت کی یہ جنگ آگے جا کر غزوہ ہند میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوستو، یہ اشعار بظاہر نریندر مودی کے عروج اور اس کے بعد انتہا پسند ہندو گروہوں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دینے کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک سورج ظاہر ہوگی اور مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ اور دوستو، آج یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی ذلت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا اور فارس یعنی ایران والے اور عثمان یعنی ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے، اور یہ سب ہونے کے بعد تبت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پھر یہیں سے غزوہ ہند کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسا کہ ان اشعار میں آتا ہے کہ فرضیہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے مسلمان اپنے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو کہ ہندوؤں نے ان سے غاصبانہ ضبط کیے ہوئے تھے، اور دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ لیکن یہ جنگ کب ہوگی اس کے بارے میں وضاحت نہیں ملتی، لیکن اگر چین اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کی جنگ میں پاکستان کو ہر صورت شامل ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ اس شعر میں ذکر ہے کہ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شدہ دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی مشرقی پنجاب کے علاوہ یوپی کا پورا علاقہ بھی فتح کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی اور مسلمان شروع میں کافروں سے مغلوب ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے جنگ کے آخر میں فاتح ہوں گے اور ہندوستان کے جابرانہ نظام کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ہندوستان کے جابر حکمرانوں کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ دوستو، اس وقت ہمارے سامنے چین اور بھارت کی سرحدی کشیدگی بھی موجود ہے، لیکن جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ لڑائی 6 سال تک جاری رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ چین اور بھارت کی یہ کشیدگی اس بڑی جنگ کا آغاز ہو جو 6 سالوں تک لڑی جائے گی، اور شاید یہ فیصلہ کن معرکہ ان 6 سالوں کے آخری 6 مہینوں میں ہو جس میں مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا اور اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ دوستو، یہاں تیسری جنگ عظیم سے مراد اس دنیا کی تباہی کی آخری بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے جسے الملحمۃ الکبریٰ یا ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پیشن گوئیاں پڑھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ مسلمان نہ صرف کشمیر بلکہ پورا ہندوستان فتح کرنے والے ہیں۔ جہاں تک غزوہ ہند کی بات ہے تو یہ غزوہ ایک دن ضرور ہو کر رہے گا جس کا ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار کے علاوہ سرکار کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی جنگوں کے تذکرے میں ہند میں ہونے والی جنگ کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان سے جنگ کرے گا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کے بعد آئے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ سرکار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق فتح آخر میں مسلمانوں کی ہوگی، کیونکہ اس جنگ میں شہید ہونے والے شہداء اور غازیوں دونوں کے لیے آگ سے نجات اور فتح کی بشارت موجود ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔